أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اس سے پچھلے درس کے اندر بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نزول ملائکہ کی حکمت بتلائی تھی کہ نزول ملائکہ کی حکمت کیا ہے کہ ایمان والوں کو بدر کے مقام پر خوشخبری دینا ہے۔ فرشتوں کا مطلب نزول کا یہ نہیں تھا کہ فرشتے جو ہیں نیچے اتر کے جنگ کریں گے، بلکہ ان سے صرف خوشخبری دینا مطلوب تھا کہ ایمان والوں کو یہ خوشخبری مل جائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت فرشتوں کی شکل میں موجود ہے۔ لڑنا بالآخر تم نہیں ہے اور بہرحال لڑائی کے میدان میں تم نہیں کرنی ہے۔ اب یہ فرشتوں کی جو لشکر ہے یہ تمہارے بیک پہ رہے گا، لیکن آگے لڑنا تم نہیں ہے۔ اور دوسری یہ بتائی تھی کہ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے، اس لیے کہ افرادی قوت تمہارے پاس بہت کم تھی، مالی قوت بھی تمہارے پاس نہ ہونے کے برابر تھی، تو سب چیزیں نہ ہونے کے برابر اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تائید اور نصرت کا وعدہ کیا ہوا تھا، پہلے 1000 فرشتوں کا، پھر 3000 اور پھر 5000 کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو جائے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ مدد کرنا جب یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں جس کو چاہے غالب کر دیں، جس کو چاہے مغلوب کر دیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قاعدہ اور قانون ہے۔ اور سابقہ قوموں کے اندر بھی ایسا بہت مرتبہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلیل تعداد والوں کو کثرت والوں پہ غالب کر کے دکھایا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکمت بھی بتائی کہ مقام بدر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد اس لیے کی تھی مسلمانوں کی، تاکہ کفار کے جو گروہ لشکر جو ہے تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ تہیہ کر کے آیا تھا کہ آج دنیا کے اندر سے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ آج کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنا ہے، کفر والوں کو مغلوب اور اسلام والوں کو غالب کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کافروں کے ایک حصے کو یعنی میں نے کاٹ دینا ہے اور دوسرے کو ذلیل کر دینا ہے، اور تیسرا جب لوٹے تو وہ بالکل ذلیل اور رسوا اور ناکامی کی حالت میں لوٹے۔ اور یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام بدر میں 70 کفار کو مروایا اور 70 گرفتار ہوئے بڑے بڑے سردار، اور اس طرح باقی جو ماندہ تھے وہ واپس لوٹے رسوا ہو کر، ناکام ہو کر۔ مکہ والے تو خوشی کے انتظار میں تھے کہ ہمیں خوشخبری ملے گی کہ آج مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیا گیا، آج مسلمانوں کا جو مشن تھا اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن جب واپس ہوئے تو ناکامی کی حالت میں اور رسوائی کی حالت میں۔ رسوائی یہ کہ ان کے 70 گرفتار ہو گئے اور 70 مارے گئے۔ اتنے بڑے یعنی کہ تعداد میں مارا جانا اور اتنے کم تعداد لوگوں کے ہاتھوں، اور وہ بھی بے سر و سامانی والے لوگ میدان میں جب ہوں تو ان کے ہاتھوں مارے جانا، یہ بہت بڑی ان کے لیے رسوائی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح ہم نے ان کو رسوا کیا۔ پھر چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مقام احد کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تکلیف ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کے کچھ یعنی کہ بددعائیہ الفاظ نکلنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اے میرے محبوب آپ ان کو بددعا نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ اختیار نہیں ہے، اس عمل میں آپ دخل نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دیں اور جس کو چاہے ناکام کر دیں، جس کو چاہے اللہ عذاب دے اور جس کو چاہے اللہ کریم معاف کر دے۔ پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہ اللہ کی حکمت اور مشیت یہی تھی کہ ان کے لیے بددعا نہ کی جائے۔ اب جب اللہ کے نبی بددعا کرتے ہیں تو ظاہر بات اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے بددعا سے منع کیا۔ اور بعد میں یہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں میں سے جو اس وقت مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تکلیفیں پہنچائیں، حضرت خالد بن ولید مسلمان ہوئے، صفوان بن امیہ مسلمان ہوئے، اور اس طرح عبد الرحمن بن ابی بکر مسلمان ہوئے، اس طرح ابو سفیان مسلمان ہوئے۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ تو فرمایا کہ یہ سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں، جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عذاب دیتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کے متعلق بتایا ہے کہ سود نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، دگنا چگنا کر کے سود نہ کھاؤ۔ اب بظاہر یعنی اس آیت کا یہاں پہ پہلی آیت کے ساتھ کوئی ربط معلوم نہیں ہوتا کہ پہلے یعنی جہاد کا موقع ہے، جہاد کا بیان ہے، عہد کا بیان ہے، بدر کا بیان ہے، اور درمیان میں جو ہے یہ آیت ربا، اس کے لانے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہی مسئلہ اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے رکھا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی جہاد کا بیان ہے، بعد میں بھی جہاد کا بیان ہے، درمیان میں اس آیت کو لانے کا مطلب کیا ہے؟
تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی قرآن کریم کی جو آیتوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے یہ بسا اوقات بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سمجھنا۔ یہاں بھی ایک باریکی ہے، وہ باریکی یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو عہد کے میدان کے اندر بڑی زبردست قسم کی تکالیف پہنچی اور ان کو نقصان ہوا، جانی نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، اور ان کا مسلح بنایا گیا، ان کے پاؤں، ان کے ناک کاٹا گیا، ہاتھ کاٹے، ان کے کان کاٹے گئے، اور ان کا سینہ چیر کر ان کا دل نکال کے اور چکلیجہ نکال کے چبایا گیا۔ تو اس قسم کی اذیت ناک یعنی کہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کیا گیا، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تو اتنی تکلیف کے بعد روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر جذبہ انتقام پیدا ہوا، اور صحابہ نے یہ عہد کیا کہ آئندہ اگر اللہ کریم نے ہمیں غالب کر دیا ان کافروں پہ تو ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، اور جس طرح انہوں نے ہمارے شہداء کی تذلیل کی ہے اس طرح ہم نے ان کافروں کو بھی جو ہے نا مسلح بنا دینا، ان کے ہاتھ پاؤں سب کچھ کاٹ کے ان کو مسلح بنا کر چھوڑنا ہے۔ اب یہ جذبہ انتقام پیدا ہونا یہ اخلاق رذیلہ کی علامت ہے کہ انسان کے اندر جذبہ انتقام پیدا ہو، انسان کے اندر کبھی بھی جذبہ انتقام پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو دیکھیں آپ، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر مکی زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاہنے والوں کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو زمین پر لٹا دیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے سینے پہ چٹان رکھ دی گئی اور ان کو تکلیف دی گئی، طرح طرح سے ستایا گیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 2 ٹکڑے کر دیے، زنیرہ کی آنکھوں میں جو ہے سلاخیں مار کر ان کو نابینا کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس طرح شہید کر دیا، اور خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ اونٹ کی اوجڑیاں ڈالی گئی، آپ کے چہرے انور پہ تھوکا گیا، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، آپ کو شاعر اور مجنون کہا گیا۔ اتنی تکلیفوں کے باوجود جب مکہ فتح ہوتا ہے، بعض صحابہ کرام کے منہ سے یہ نکلا کہ آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، آج جو ہے معاف کرنے کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا کہ آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی، اللہ کے نبی نے بالکل ان کو معاف کر دیا، کوئی ذاتی انتقام نہیں لیا، کوئی ذاتی بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ انتقام کا آنا اور یہ کہنا کہ ہم ان سے یعنی کہ بڑھ چڑھ کے دگنا چگنا یعنی بدلہ لیں گے اور ان کو یعنی کہ اذیت دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت ربا کو یہاں بیان کر کے فرمایا اور اشارہ دیا کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ تم سود بڑھا چڑھا کر دگنا چگنا لو۔ یعنی کہ اشارہ یہ ہوا کہ جس طرح وہاں پر تمہارے جو شہداء ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں نے جو حرکت کی ہے اور تمہارے دلوں کے اندر یہ جو انتقام کا جذبہ پیدا ہوا کہ ہم نے بھی ان کے جو مقتولین ہوں گے ان کے ساتھ یہی کرنا ہے، تو گویا آپ یعنی کہ مقتولین پر سود لینا چاہ رہے ہو کہ آپ کے ساتھ جو کہ آپ اس سے بڑھ چڑھ کر یعنی کہ یہ کام کرنا چاہتے ہو، تو اللہ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کریں۔ جس طرح سود کھانا حرام ہے، اس طرح کا جو ہے انتقام، جذبے کا انتقام، یہ یعنی انتقام میں جذبہ یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے بھی انسان کے اخلاق کے اندر جو ہے بہت بری عادت یعنی پیدا ہوتی ہیں، اخلاق رذیلہ پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طرح سود سے اخلاق رذیلہ اور اخلاق خبیثہ پیدا ہوتے ہیں اور جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں، تو اس طرح جو انتقام کے جذبے سے سرشار ہونا یہ بھی اچھی بات نہیں، اس سے بھی برے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، نہ کھاؤ سود، اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا کر کے۔ تو سود مرکب کھانے سے یہاں منع فرمایا۔ 2 چیزیں ہیں، ایک تو اللہ نے فرمایا لا تأکلوا، نہ کھاؤ، اس سے بھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا اضعافا مضاعفہ، دگنا چگنا کر کے، اس سے بھی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کھانے سے منع کیا ہے، تو کیا دوسری استعمال کے اندر سود کو لانا جائز ہے کہ بندہ سودی پیسوں کے ساتھ کپڑے خریدے یا سودی پیسوں سے جو ہے مکان بنائے یا سودی پیسوں سے دوسری ضروریات پوری کرے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسانی ضرورت کی سب سے اہم چیز ہے اس کو بیان فرمایا ہے، یعنی کہ کھانا پینا یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے، اس کو بیان فرمایا ہے، اور باقی ساری اس کے تحت آ گئی کہ کوئی چیز بھی یعنی کہ سود کے ذریعے لینا جائز نہیں، لینا دینا جائز نہیں، نہ سود سے کپڑے بنانا جائز، نہ سود سے مکان بنانا جائز، نہ سود سے گاڑی وغیرہ خریدنا جائز، کوئی چیز بھی سودی کاروبار سے یعنی جائز نہیں ہے، سودی پیسے سے۔ اگلا اشکال یہ ہے کہ اضعافا مضاعفہ، یعنی کہ دگنا چگنا کر کے سود نہ لیں، تو سود مرکب لینے سے منع فرمایا کہ سود در سود نہ لیں، باقی یعنی سود مفرد لینا جائز ہے کیا؟ یعنی کوئی بندہ دگنا چگنا کر کے سود نہ لے اور سود مفرد ہی لے لے، ٹھیک ہے نا جناب، ہلکا سود لے لے، تو کیا یہ جائز ہے؟
تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس وقت قرآن کریم کے جو مخاطب تھے وہ عرب کے لوگ تھے، اور عرب کے لوگ اس وقت کیا تھے، وہ اس بیماری کے اندر مبتلا تھے کہ وہ سود در سود لیتے تھے۔ اب سود در سود کی علامت، سود مرکب کی علامت یہ ہوتی تھی کہ مثال کے طور پہ کسی کو 10,000 روپے دیے اور اس کے اوپر 5,000 روپے سود رکھا کہ جی یہ 5,000 روپے سود کے ہیں، 10,000 روپے آپ کو، یعنی میں نے قرضہ دیا تو 10,500 روپے آپ مجھے دیں گے سال کے بعد۔ اب سال گزرا اور بندہ وہ 10,500 روپے نہ دے پایا، تو اب اس کے بعد یہ کرتے یہ تھے کہ وہ جو 5,000 روپے اوپر رکھے تھے اس کو بھی یعنی کہ اصل رقم کے اندر، اصل زر کے اندر شامل کر لیتے تھے۔ تو اب ان کی اصل رقم کتنی ہو گئی؟ 10,500، اور پھر اوپر یعنی کہ مزید 5,000 روپے لگا دی تو یہ 11,000 بن گئے۔ تو اصل رقم یعنی کہ 10,500 اور اس کے اوپر 5,000 مزید اضافہ، تو اس طرح یعنی کہ اضافہ در اضافہ ہوتا جاتا تھا، یعنی کہ دگنا چگنا کر کے یہ لوگ سود لیتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کریں، سود در سود نہ لیں۔ اور پھر چونکہ سود کسی بھی صورت میں ہو، چاہے سود مفرد ہو چاہے سود جو ہے مرکب ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنس کی چیز جب اس کا آپس میں تبادلہ کریں تو اس کے اندر یعنی کہ کمی اور زیادتی بالکل حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ گندم لے رہے ہیں گندم کے بدلے، تو اب ان کے اندر یعنی کہ زیادتی بالکل جائز نہیں ہے اور اس کا ادھار بھی جائز نہیں ہے کہ گندم کے بدلے گندم تو بالکل پورا دیں تو صحیح، اب کمی زیادتی کر کے دیں گے یہ ناجائز۔ چاول کے بدلے چاول تو یہ بھی ناجائز ہوگا، جو کے بدلے گندم، اب چونکہ جنس تبدیل ہو جائے تو پھر کمی زیادتی کی گنجائش ہے، پھر یعنی کہ شریعت کے اندر ہے، باقی جنس ایک ہو تو اس کے اندر پھر کمی زیادتی کی گنجائش بالکل بھی نہیں۔ فرمایا کہ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا خوف دلوں کے اندر نہیں ہوگا تو پھر آپ کے من میں جو بھی آئے وہ کرتے رہیں۔ اس لیے سود کھانا، پھر یہ بڑے ہوئے جو بیماریاں آج کل ہمارے معاشرے میں، اس کا کوئی پھر مطلب ہی نہیں ہوتا کہ جب اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہ ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی، واتقوا النار التي اعدت للکافرین، ڈرو اس آگ سے، اعدت للکافرین، جو ایمان والوں میں نے تمہارے لیے تیار نہیں کیے، وہ جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے میں نے، جو باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، ناشکروں کے لیے، اور جو میری توحید کا انکار کرنے والے، میرے نبی کی رسالت کا انکار کرنے والے ہیں، میں نے ان کے لیے تیار کی ہے جہنم کی آگ۔ تم اس آگ میں کیوں جا رہے ہو؟ تم میرے احکامات کو ٹھکرا کر اور میرے ساتھ بغاوت کر کے ایمان لانے کے باوجود تم جہنم میں جاؤ، تو کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی ہی دکھ کی بات ہے کہ ایمان بھی لایا اور پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ تو فرمایا اس آگ سے ڈرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایمان والوں کو ڈرایا ہے اس میں سب سے بڑی آیت یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ایمان والوں کو کہ اس آگ سے ڈرو جو آگ تمہارے لیے تیار نہیں کی بلکہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک قاعدہ اور ضابطہ بتایا، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کے اندر ہدایت پر رہو اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بھلی رہیں اور دنیا آخرت میں کامیابی اور کامرانی تمہیں نصیب ہو، تو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بتایا، فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے اطاعت اللہ اور اطاعت الرسول کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ جوڑا ہے کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہی رحمت کا مستحق ہوگا۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو وہ اللہ کی رحمت کا یعنی کہ مستحق بھی نہیں۔ اور دوسری بات یہاں یہ یاد رکھیں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، قرآن میں یہ جا بجا آیا ہے، کہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الگ الگ ذکر کیا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور یہاں پہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس کا منشا اور مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ بتلا دیا کہ جس طرح میری اطاعت لازم ہے اس طرح میرے نبی کی اطاعت بھی لازم ہے۔ اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دو چیزیں اتاری ہیں، ایک کتاب ہے اور دوسرا رسول۔ کتاب آسمانی کتابیں آپ جانتے ہیں، ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ کے لیے قرآن کریم کا نزول کیا، اور اس سے پہلے جو سابقہ کتابیں تھیں اس میں تورات، انجیل، زبور وغیرہ ہیں، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھی بھیجا۔ اب نبی کے جو فرائض منصبی ہیں ان میں یہ چیزیں شامل ہیں، یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ اللہ کی آیتوں کی قرات لوگوں کو پڑھ کر سنائے۔ جس لب و لہجے کے اندر قرآن اترا اسی لب و لہجے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو قرآن پڑھ کے بتا دیا، اور قرآن کریم کی تلاوت کیسے کی جاتی وہ بھی بتا دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور دوسرا نبی کا فرائض منصبی میں یہ بھی شامل ہے کہ نبی کا کام ہے کہ لوگوں کے اخلاق رذیلہ کو ان کو پاک کریں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے باطن کو پاک کیا جائے، عقائد کی گندگی سے، رسومات کی گندگی سے، بدعات خرافات کی گندگی سے ان کے باطن کو پاک کیا جائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تبیین کتاب یعنی کتاب کا بیان کرنا، کتاب کو لوگوں کے سامنے واضح کر کے بیان کرنا، یہ بھی انبیاء کی یعنی کہ مشن میں شامل ہے۔
اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ایک بات اور بھی بتائی کہ جس طرح تعلیم قرآن اور اس کے ساتھ دوسری تزکیہ نفس اور تلاوت قرآن، اس کے ساتھ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ایک چیز بھی ہے وہ حکمت ہے، وہ حکمت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے فرائض منصبی میں شامل کی ہے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری چیزیں جو اجمالی طور پر ہیں یا ابہام ہے ان کے اندر، ان کی تفصیل موجود نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر قرآن کریم کے لغوی اعتبار سے معنی اور مطلب ہی مقصود ہوتا تو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور خصوصاً ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور قرآن کے اولین مخاطب جو ہیں وہ عرب کے فصحاء بلغاء لوگ تھے، اور وہ قرآن کریم کے لغات کو جانتے تھے کہ لغوی اعتبار سے یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے، تو لغات بیان کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اس کی عملی تفسیر ہے اور اس کی تشریح بیان کرنا مقصود ہے۔ مثال سمجھیں کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اب لغوی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دعا قائم کرو، یعنی صلاۃ عربی زبان کے اندر دعا کو کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کا معنی ہے پاک کرنا۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ اس کو لغوی معنی میں لے اور وہ کہے کہ بھائی دعا کر رہا ہوں، اس نے دعا کیا، ٹھیک ہے جی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو کیا اس نے نماز پڑھ لی؟ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا جی۔ یا دوسرا یعنی کہ دعا کا لغوی معنی پھر کچھ نے یوں کیا کہ جی اس کا معنی تحریک الصلوین، کہ یعنی اپنے جسم کو حرکت دینا، اپنے جسم کو ہلانا۔ اب ایک بندہ جو اسٹیج پہ جا کر ڈانس کر رہا ہے، وہ ناچتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے اقیم الصلاۃ کا حکم پورا کر دیا، تو یہ حکم پورا نہیں ہوا، حالانکہ اس نے حرکت تو کی، اس کے اندر حرکت پائی گئی، لیکن یہ اقیم الصلاۃ کا جو مفہوم اور جو تشریح قرآن و سنت کو مطلوب ہے وہ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مطلب ہے پاک کرنا، اور ایک بندہ جو ہے صابن اٹھائے، تولیہ اٹھائے، پانی لے اور اپنے آپ کو جو ہے جا کر جو ہے اچھی طرح نہا لے دھو لے، تو وہ کہ جی میں پاک ہو گیا، میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب اور مفہوم خود اللہ کے پاک پیغمبر نے بتایا اور خود اللہ کے نبی نے بتایا، قرآن میں موجود ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتا دے، بلکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے نہ بتائیں تو وہ بھی وہی ہے، جو اللہ کے نبی نے تشریح کی وہ بھی وحی کے ذریعے ہوئی۔ اب مثال کے طور پہ یہ نماز یعنی اقیم الصلاۃ، اس کی عملی صورت کیا ہے، اس نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھیے جس طرح آپ لوگوں نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر بتایا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر بتایا کہ نماز اس طرح پڑھنا ہے، ورنہ قرآن کریم میں پوری نماز کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، کہیں قیام کا ذکر ہے، کہیں رکوع کا ذکر ہے، کہیں سجدے کا ذکر ہے، اور کہیں پر جو ہے یعنی واقیم الصلاۃ کا ذکر ہے، باقی تشریح اس کی موجود نہیں، تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت لازم ہے۔ اور دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 79 اس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو گویا یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ایک ہی چیز ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے جو فرائض منصبی ہے اس کو یہاں پہ تفصیل سے بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ ذکر کیا۔ فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف، وَجَنَّةٍ اور اس کی جنت کی طرف، عَرْضُهَا جس کی چوڑائی السماوات والارض زمین آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، اعدت للمتقین، اوپر فرمایا تو اعدت للکافرین، جہنم آگ کافروں کے لیے تیار ہے اور تمہارے لیے جو ہے جنت تیار ہے، تمہارے لیے میں نے جنت تیار کی ہے۔ لیکن یہ تب ملے گی جب آپ نیکیوں کے اندر دوڑو گے، نیکیوں کے اندر مسابقت کرو گے، نیکیوں کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لو گے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، حدیث کے اندر آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن کے آنے سے پہلے جو ہے اعمال کر لو، سارعوا بالآمال سبعا، 7 چیزیں ایسی ہیں ان کے آنے سے پہلے نیکی کر لو اور اعمال کی طرف بڑھ جاؤ۔ اس میں پہلی چیز فرمایا کہ ما احدکم ينتظر الا غنم مطغیہ، کہ اس یعنی کہ فراوانی اور مال آ جانے سے پہلے جو ہے اعمال کر لو، نیکی کر لو، جس مال کے بعد بندے کے اندر بغاوت سر اٹھاتی ہے، جس مال کے آ جانے کے بعد بندے کے اندر سرکشی سر اٹھانے لگتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندہ نادار ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے تو وہ دیندار ہوتا ہے، لیکن جب اس کے پاس آہستہ آہستہ مال آنا شروع ہوتا ہے تو وہ پھر بغاوت کے راستے پر چل پڑتا ہے، سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ ایسے مال آنے سے پہلے جو ہے اعمال کر لو۔ فرمایا دوسری چیز او فقرم منسیہ، یا ایسی تنگ دستی اور لاچاری آنے سے پہلے جو ہے اعمال کر لو جس کے بعد انسان
انسان پریشان حال ہو جاتا ہے، اور پھر انسان نیکی کرنا چاہتا ہے لیکن اس کو پھر نیکی کا موقع نہیں ملتا، وہ اپنی بیوی بچوں کی چکر میں پڑ جاتا ہے، ان کی پریشانی میں لگا رہتا ہے، اور پھر اعمال کی طرف اس کو یعنی کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، فرصت نہیں ملتی۔ اور تیسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مرض مفسدہ، یا ایسی بیماری لاحق ہونے سے پہلے جو بیماری انسان کو بالکل بیکار کر دیتی ہے، جس بیماری کے بعد بندہ اعمال نہیں کر سکتا اور اعمال کرنا چاہتا ہے لیکن اب اس کو جو ہے صحت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی چیز جو ہے او حرم مفندہ، یا ایسا بڑھاپا آنے سے پہلے جو ہے اعمال کر لو، جس بڑھاپے کے آنے کے بعد انسان کے قوا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، انسان کمزوری کی طرف چلا جاتا ہے، پھر انسان نیکی کے اعمال کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی صحت اس کو اجازت نہیں دے گی، اور ایسے بڑھاپے سے اللہ کے نبی نے پناہ بھی مانگی ہے۔ فرمایا پانچویں چیز جو ہے او موتم مجہزہ، یا موت آ جائے جو انسان کا فیصلہ کر دے۔ اور یاد رکھیے موت آنے سے پہلے نیکی کی بہاریں ہیں، نیکی کا موسم ہے، نیکی کا سیزن ہے، آپ جتنی نیکیاں کر سکتے ہو، جتنے اعمال کر سکتے ہو کر لو، جب موت آئے گی تو نیکی کا سیزن ختم، نیکی کی بہار پہ جو ہے خزاں آ جائے گا، پھر آپ نیکی نہیں کر سکو گے۔ موت آنے سے پہلے جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کرنا ہے۔ اور چھٹی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا او دجال، فرمایا کہ یا دجال آ جائے، اور دجال کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا الدجال شر غائب ينتظر، دجال وہ بری چیز ہے کہ جس کے آنے کے بعد جو فتنوں کا ظہور ہوگا اور انسان جو فتنوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس دجال کے ظہور سے پہلے اعمال کر لو، نیکی کی طرف چلے جاؤ۔ فرمایا ساتویں چیز او الساعہ، یا قیامت برپا ہو جائے، اور قیامت کے متعلق قرآن میں فرمایا والساعۃ ادھیٰ وامر، اور قیامت جو ہے ایسی تلخ حقیقت ہے جو آئے گی، اس کے بعد جو ہے انسان کو پھر فرصت نہیں ملتی، پھر وہاں اعمال کا سیزن نہیں ہوتا، اعمال کی بہاریں ختم ہو جاتی ہیں، اعمال کے وقت ختم ہو جاتے ہیں، پھر حساب و کتاب کا وقت شروع ہو جاتا ہے کہ دنیا کے اندر تو نے جو کچھ کیا ہے وہاں اس کا بدلہ لے لے، آج اعمال کیے کل قیامت میں اس کا بدلہ ملے گا، قیامت تو بدلے کی جگہ ہے، قیامت جزا و سزا کی جگہ ہے، اعمال کی جگہ یہ دنیا ہے۔ فرمایا کہ اس میں جو ہے نیکی کر لو، نیکی میں سبقت کرو۔ فرمایا کہ یہ نیکی جو ہے جی ہاں، یہ مختلف روایتیں ہیں، یہ جو یہ ترمذی کی روایت ہے وہ دوسری روایت بھی ہے کہ بڑھاپا آنے سے پہلے جو ہے جوانی کو غنیمت سمجھے، اور جو ہے فرصت کے لمحات کو جو ہے مصروفیت سے پہلے اس کو غنیمت سمجھے، اور جو ہے جو بیماری کے حالت سے پہلے صحت مندی کو جو غنیمت سمجھے۔ تو یہ مختلف روایتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے روایت بیان کی یہ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ جو متقی لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین، جو لوگ ينفقون، خرچ کرتے ہیں۔ اب جو کافر ہوتا ہے، جو اللہ کا باغی ہوتا ہے، وہ سود در سود لیتا ہے، وہ مظلوم اور یعنی کہ مجبور، اس کی یعنی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، جب اس کو سود دیتا ہے تو پھر اس کو سود کے نیچے دبا کے رکھتا ہے، پھر اس سے سود در سود وصول کر کے اس بیچارے کی زندگی اجیرن بنا دیتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایمان والا ہے جس کا اللہ کی ذات پہ ایمان ہے، فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، خوشی اور تنگ دستی دونوں حالت میں وہ خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور وہ غصے کو پینے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالی محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی محسنین سے محبت اور ان کو دوست رکھتا ہے۔ یہاں پہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفسرین ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے اور ان کی باندھی تھی، وہ ان کے یعنی کہ پانی لوٹا لیا ہوا تھا اور پانی ان کے لیے کر رہی تھی، تو اس نے لوٹا جو ہے حضرت امام زین العابدین کے اوپر گرا دیا، اور ان کی غلطی تھی باندھی کی۔ جب اس نے دیکھا کہ امام کو جو ہے غصہ آیا ہوا ہے تو انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، کہ ایمان والے متقین کی یعنی علامت یہ، ان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ جا، میں تجھ پر غصہ نہیں کرتا، میں نے اپنے غصے کو پیا۔ اب وہ علم والی لڑکی تھی باندھی، تو والعافین عن الناس، تو اس نے کہا کہ بھائی صرف یہی نہیں، متقی تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے ہیں، تو کہا کہ جا، میں نے تجھے معاف کیا۔ فرمایا کہ یہی نہیں، واللہ یحب المحسنین، آگے تیسری آیت کا ٹکڑا پڑا کہ ایمان والے محسنین تو وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، وہ کامل احسان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ کامل احسان یہ ہے جا، میں نے تجھے آزاد کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ اب یہ غصہ جو ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے، جب انسان کے اندر غصہ آتا ہے نا جی، تو انسان بے قابو ہو جاتا ہے،
اور اپنے جو ہے قابو کے اندر نہیں رہتا، پھر وہ پتہ نہیں کیا کیا بک جاتا ہے، اور پھر بہت بڑے بڑے یعنی کہ وہ ایسے ایسے کام کر جاتا ہے، بعد میں اس کو پچھتاوا ہوتا ہے، اور بعد میں اس کو ندامت کا یعنی کہ اظہار کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت جو ہے غصے کو قابو نہیں کرتا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے جب اسے غصہ آئے تو وہ اپنے غصے کو قابو کر لے۔ غصے کو کنٹرول کرنا اور غصے کو قابو کرنا یہ پہلوانی ہے۔ اب میدان جنگ میں مثال کے طور پہ آپ کے اوپر یعنی کہ جب غصہ آئے تو آپ کسی آدمی کو پکڑو گریبان سے اس کو بچھاڑ دو، تو یہ نہیں ہے، بلکہ غصے کو قابو کریں آپ، یہ ایمان والوں کی شان ہے، اور یہی جو ہے قرآن و سنت کے اندر مطلوب ہے کہ جب آپ کو غصہ ہے آپ اپنے غصے کو پی لیں۔ یاد رکھیں یہ وہ عظیم یعنی کہ شربت ہے جس کے پینے سے ایمان کے اعمال مضبوط ہوتے ہیں۔ اب اگر مثال کے طور پر روزے کے اندر بندہ جو ہے دوپہر کو 12 بجے جو ہے کوئی شربت پیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا نا بھائی، لیکن یہ والا شربت پیے تو اس کا روزہ مضبوط ہوگا، اس کے روزے کے اندر اور مضبوطی پیدا ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے نیک اعمال کے اندر سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ کراس کر گئے 20 منٹ سے اوپر، 20 سے اوپر چلے گئے آج۔